کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد الاقصیٰ اسلام میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسجد الاقصیٰ اسلام میں تیسرا حرم ہے۔ قرآن میں اقصیٰ کا ذکر 70 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود مسجد اقصیٰ کو ایک مبارک جگہ کا مقام دیا ہے۔ اس جگہ کئی نبی اور رسول دفن ہیں۔ معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الاقصیٰ سے عرش پر اٹھائے گئے تھے۔ مسجد الاقصیٰ کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بیت المقدس کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض لوگوں نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمدیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد الاقصیٰ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا ہے۔ مکہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی، پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کو پورا کرنے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو پورا کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا، مگر آپ کے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ اسافتیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح اس حالت میں اسی عالم میں قبض کر لیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے، تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی۔ وہ دن میں کام کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ کھڑے تھے تو جنات کو دن رات کام کرنا پڑ گیا۔ جیسے ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھے کہ آپ کے اس عصا کو، لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی یہ پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھے مسلمانوں کے سب سے پہلے قبلہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔